بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ چین نے عالمی ادارہ صحت WHO کو کورونا سے لڑنے کے لیے مزید $3 کروڑ کی امداد کا اعلان کر دیا۔ دوستو، چین نے اس سے پہلے مارچ میں بھی عالمی ادارہ صحت کو $2 کروڑ کا عطیہ دیا تھا۔ کورونا کی وجہ سے مختلف ممالک میں لوگوں نے آن لائن سٹریمنگ سروس نیٹ فلیکس کا استعمال بڑھا دیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا سماحی منافع دگنا ہو گیا ہے۔ پہلی سماحی میں نیٹ فلیکس نے $5.8 ارب کی آمدنی پر لگ بھگ $71 کروڑ منافع حاصل کیا تھا۔ دوستو، کورونا کی وبا پھیلنے کی وجہ سے معمولات زندگی متاثر ہوئے ہیں۔ لوگ گھروں میں بند ہیں اور خود کو مصروف رکھنے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں۔ بھارت میں کورونا کے مریض مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1684 نئے مریض سامنے آنے کے ساتھ ہی کورونا متاثرین کی تعداد 23,000 سے تجاوز کر گئی ہے اور 37 افراد کے ہلاک ہونے سے ہلاک شدگان کی تعداد 718 ہو گئی ہے۔ چین نے اپنے مریخ کی تلاش کے مشن کا نام تیانوین-1 رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تیانوین، جس کا معنی آسمان سے سوال ہے، ایک طویل نظم سے لیا گیا ہے جو ایک قدیم شاعر کیوی وان نے تقریباً 340 سے 278 عیسوی صدی قبل لکھی تھی۔ دوستو، اس شاعر نے اس نظم میں آسمان، ستاروں، قدرتی مناظر اور دیگر قدرتی معاملات پر متعدد سوالات اٹھائے تھے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا ہے کہ تمام شہری گائیڈ لائن پر عمل کر رہے ہیں، اسی لیے کورونا کے نئے مریضوں میں آہستہ آہستہ کمی آ رہی ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہمارے سائنسدان ویکسین بنانے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ دوستو، اس سے قبل صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ملیریا کی بیماری کا مقابلہ کرنے والی دوا ہی کورونا کے خلاف کارگر ہے، تو ہم نئی ویکسین کی تیاری میں کیوں وقت اور پیسہ ضائع کریں۔ امریکی ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سیکرٹری سائنس ولیم برائن کا کہنا ہے کہ تیز دھوپ کورونا کی زندگی تیزی سے کم کرتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سرد جگہوں پر یہ لمبے وقت تک زندہ رہ سکتا ہے۔ تیز دھوپ اور گرمی اس پر اثر انداز ہوتی ہے، جس کے باعث یہ تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ امریکہ کی 16 ریاستوں میں اقتصادی سرگرمیاں شروع کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ مرحلہ وار انداز سے ملکی معیشت کو دوبارہ کھولنے کے لیے ریاستوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ سعودی حکومت نے نقلی اقامہ کارڈز اور موبائل سمز کا کاروبار کرنے والے ایک ایشیائی گروہ کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے، جو اپنی رہائش کو سم اور اقامہ کارڈ تیار کرنے کے اڈے میں تبدیل کیے ہوئے تھے۔ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے نام سے موبائل سم تیار کر کے مارکیٹ میں فروخت کر رہے تھے، جبکہ متعدد سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے شناختی کارڈز اور اقاموں کی فوٹو کاپیاں اور فنگر پرنٹس کے نمونے بھی ان کے قبضے میں پائے گئے۔ کنگ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے دنیا کے 18 ممالک میں کم و بیش 10 لاکھ روزہ داروں کو افطار کرانے کے لیے مختص بجٹ میں اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں روزہ افطار کرانے کا منصوبہ سعودی عرب کی طرف سے ہر سال کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ منصوبہ 18 ممالک میں سعودی سفارت خانوں اور اسلامی مراکز کی نگرانی میں ہوتا ہے، جس میں غریبوں کو غذائی پیکٹس دیے جاتے ہیں۔ سعودی حکومت نے کہا ہے کہ حرم مکی میں جمعہ کا خطبہ 5 زبانوں میں ترجمہ ہوگا۔ جمعہ کا خطبہ انگریزی، اردو، فرانسیسی، ملائی اور فارسی میں ترجمہ کر کے نشر کیا جائے گا۔ خطبے کا ترجمہ لائیو ہوا کرے گا تاکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو حرم شریف کا پیغام پہنچ سکے۔ دوستو، اس سے قبل جمعہ کے خطبے کا ترجمہ حرم مکی میں موجود صرف زائرین ہی سن سکتے تھے، اب اسے آن لائن کیا جا رہا ہے۔ جدہ کے کنگ عبداللہ میڈیکل کمپلیکس میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی صحت کی نگرانی کے لیے میڈیکل رپورٹ کی خدمات حاصل کر لی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں ہائی ٹیکنالوجی سسٹم ہے، جس کے استعمال سے کورونا کے مشتبہ مریض کا ٹیسٹ اور تشخیص کی جا رہی ہے۔ رپورٹ کے استعمال کا مقصد ہاسپٹل کے عملے یا دیگر افراد میں اس کے پھیلاؤ کو ممکنہ حد تک روکنا ہے۔ رپورٹ میں طبی آلات کا استعمال کیا گیا ہے، جس سے کورونا میں مبتلا مریض کے جسم کا درجہ حرارت اور دیگر ٹیسٹ کے لیے عام طبی آلات کا استعمال کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ اس رپورٹ میں آنکھ اور کان کے ذریعے معائنہ کرنے کے لیے خصوصی کیمرے استعمال کیے گئے ہیں۔ دوستو، سمارٹ فون پر ایپلیکیشن کا استعمال کر کے کسی بھی مقام سے مریض کی مکمل صورتحال پر نظر رکھی جا سکتی ہے۔ میڈیکل یا نرسنگ عملہ ہاسپٹل کے اندر یا باہر کسی بھی جگہ سے بہترین طبی خدمات فراہم کرنے کے لیے تیزی سے رابطہ کر سکتا ہے۔
سعودی حکومت نے اس سال تراویح اور تہجد پڑھانے کے لیے ائمہ کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ رمضان کے دوران مسجد الحرام میں پہلے دن تراویح کی 6 رکعتیں امام و خطیب حرم شیخ سعود الشریم پڑھائیں گے، جبکہ اس کے بعد باقی 4 رکعتیں اور وتر دونوں مقدس مساجد کی انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمان پڑھائیں گے۔ جرمنی کی حکومت نے کورونا کے مزید پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تمام شہریوں کے لیے حفاظتی ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنے اور خریداری کے دوران ماسک پہننا لازمی ہوگا۔ فلپائن کے صدر کمیونسٹ کو کورونا کے باعث لاک ڈاؤن میں پابندیوں سے متاثرہ افراد کے لیے امدادی سامان کی فراہمی میں خلل ڈالنے پر مارشل لا نافذ کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ وہ سب کو خبردار کر رہے ہیں کہ اگر کورونا لاک ڈاؤن پابندیوں سے متاثرہ افراد کے لیے امدادی سامان کی فراہمی میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ ڈالی تو وہ مارشل لا نافذ کر دیں گے۔ دوستو، اس سلسلے میں انہوں نے پولیس اور فوج کو تیار رہنے کی ہدایت کی ہے، جس کے بعد وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یورپین کمیشن نے کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی تیاری کے لیے عطیات جمع کرنے کی غرض سے 4 مئی کو ڈونرز کانفرنس طلب کر لی ہے۔ مائکروسافٹ کے شریک بانی بل گیٹس کی فلاحی تنظیم کی بھی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ امریکہ کے ستارے گردش میں ہیں۔ امریکی ریاستوں اوکلاہوما، ٹیکساس اور لوئیزیانا میں طوفان، تیز آندھی اور سیلاب کے باعث مختلف واقعات میں 7 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ 1 لاکھ سے زائد گھر بجلی کی فراہمی سے محروم، جبکہ متعدد درخت اکھڑ گئے ہیں اور گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF اور دیگر اداروں سے ملنے والی مالی امداد سے کورونا کے معاشی دھچکے سے پاکستان کو پہنچنے والا مالیاتی نقصان کم ہو گیا ہے، تاہم مالی خسارہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ دوستو، IMF نے پاکستان کو $1.40 کی ادائیگی کی منظوری دی تھی۔ اس کے ساتھ ایشیائی ترقیاتی بینک اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے $58.80 کی امداد ملی تھی، تاکہ کورونا کو روکنے کے لیے پاکستان کی کوششوں میں مدد کی جائے۔ مزید یہ کہ G20 نے پاکستان کے لیے باہمی قرضوں کے ریلیف کی بھی پیشکش کی تھی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان نے ان سے کورونا کے مریضوں کے لیے وینٹیلیٹرز بھیجنے کی درخواست کی ہے، جس پر وہ رضامند ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ان کی دنیا کے متعدد رہنماؤں سے گفتگو ہوئی ہے جنہیں وینٹیلیٹرز کی اشد ضرورت ہے۔ امریکہ ان کی ضرورت پوری کرنے میں مدد کرے گا۔ دوستو، صدر ٹرمپ نے بتایا کہ اب ہم 500 میکسیکو، 500 فرانس کو بھیج رہے ہیں، ساتھ ہی ہم کچھ اسپین اور کچھ وینٹیلیٹرز اٹلی کو بھی بھیج رہے ہیں۔ امریکی صدر نے اس کے بعد ان ممالک میں پاکستان کا بھی نام لیا۔ کورونا کے بارے میں ہر گزرتے دن کے ساتھ نئی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ پہلے یہ بات سامنے آئی کہ اس بیماری کے نتیجے میں دل کے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، گردے متاثر ہو سکتے ہیں، جبکہ دماغی صحت کی پیچیدگیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ اب طبی ماہرین ایک پر اسرار مسئلے کا سامنا کرا رہے ہیں، جس کے دوران جسم کے مختلف حصوں میں کلوٹس کا مسئلہ بھی نظر آ رہا ہے۔ خون گاڑھا ہو کر لوتھڑے جیسی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس سے جان لیوا پیچیدگیاں بڑھ جاتی ہیں۔ دوستو، امریکن سوسائٹی آف کریٹیکل کیئر میڈیسن کے سربراہ لوئس کمپلان نے بتایا کہ ہر سال ڈاکٹر مختلف قسم کی پیچیدگیوں کا سامنا کرتے ہیں، مگر کورونا کے نتیجے میں جو ہو رہا ہے وہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے خبردار کیا ہے کہ اگر کورونا کے خلاف مؤثر مداخلت نہیں کی گئی تو پاکستان میں جولائی کے وسط تک اس سے متاثرہ افراد کی تعداد 2 لاکھ سے زائد ہو سکتی ہے۔ WHO نے کہا کہ پاکستان کے 115 اضلاع میں یہ پھیل چکا ہے اور سندھ اور پنجاب اس سے زیادہ متاثرہ صوبوں میں شامل ہے۔ پہلے سے دباؤ کے حامل شعبہ اضافی دباؤ برداشت کر رہا ہے اور متاثرہ افراد کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کو پہلے سے کہیں زیادہ لچکدار اور بروقت مالی امداد کی ضرورت ہے تاکہ اس کو محدود کیا جا سکے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ کورونا کے بارے میں چین کو نومبر ہی میں علم ہو گیا تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ چین نے عالمی ادارہ صحت سمیت دنیا کو اس معاملے خبر کرنے میں سستی کا مظاہرہ کیا۔ مائک پومپیو نے چین سے ووہان میں سب سے پہلے پائے گئے کورونا کے اصل سیمپل فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ کورونا کے باعث امریکہ میں بے روزگاری کی شرح ڈپریشن لیول تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ 5 ہفتوں کے دوران بے روزگار ہونے والے 2.60 کروڑ امریکی شہریوں نے بے روزگار الاؤنس کے لیے درخواستیں دی ہیں۔ ہر 6 میں سے 1 امریکی شہری بے روزگار ہو چکا ہے اور اس تعداد میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔
کورونا کے باعث صرف امریکہ میں پیدا ہونے والی بے روزگاری کی شرح کو 1930 میں آنے والے گریٹ ڈپریشن سے بھی زیادہ سنگین قرار دیا جا رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے مزید 3 ویکسین کی انسانی ٹرائل کی اجازت دے دی ہے۔ اس طرح دنیا بھر میں ایسی ویکسین کی تعداد 6 ہو گئی ہے جن کے تجربات انسانوں پر کیے جا رہے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق اس وقت 77 ویکسین پر کام جاری ہے اور اب تک 6 ویکسین کو اجازت دی گئی ہے کہ ان کے تجربات انسانوں پر کیے جائیں۔ دوستو 3 ویکسین چینی ماہرین نے تیار کی ہیں جبکہ 2 امریکہ اور 1 برطانیہ میں تیار کی گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ 3 سے 4 ماہ میں یہ ویکسین تیار کر لی گئی ہے لیکن ان کی عام افراد تک رسائی میں 12 سے 18 ماہ تک لگ سکتے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے رمضان المبارک کی آمد پر مسلمانوں کو مبارکباد دی ہے اور مسلمانوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم نے کہا کہ یہ رمضان پچھلے سال سے مختلف ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے پیش نظر مسلمان گھروں پر ہی رہیں اور وہاں ہی عبادات کا اہتمام کریں۔ انہوں نے کورونا کے خاتمے کے لیے مسلمانوں سے دعاؤں کی بھی اپیل کی۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں آج پہلا روزہ ہے۔ بحرین، کویت اور مصر میں بھی آج پہلا روزہ ہے۔ ملائشیا، انڈونیشیا، سنگاپور اور فلپائن میں بھی رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں ماہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے۔ سعودی عرب میں مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں پہلی نماز تراویح ادا کی گئی جس میں صرف مسجد کے خادمین نے شرکت کی۔ متحدہ عرب امارات نے عوام کے لیے رمضان المبارک میں خریداری کے لیے کرفیو میں نرمی کا اعلان کر دیا۔ برطانیہ نے بھی مسلمانوں کو عبادات گھر میں کرنے کا کہہ دیا ہے۔ عالمی رہنماؤں نے رمضان المبارک کی مناسبت سے مبارکباد کے پیغامات جاری کر دیے۔ دوستو صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس مشکل وقت میں اب ہمیں دعاؤں کی اہمیت کا اندازہ ہوا ہے۔ متحدہ عرب امارات حکومت نے رات 8 بجے سے صبح 6 بجے تک نافذ کرفیو کے اوقات میں رمضان المبارک کے دوران 2 گھنٹے کی کمی کر دی ہے۔ اب کرفیو کا آغاز رات 10 بجے ہوگا اور یہ صبح 6 بجے تک جاری رہے گا۔ سپر مارکیٹوں، کھانے پینے کی دکانوں، اشیاء صرف فروخت کرنے والی دکانوں اور دواخانوں کو 24 گھنٹے کھلا رکھنے کی اجازت ہوگی۔ گوشت، پھلوں، سبزیوں کی دکانوں، بیکریوں، کافی اور چائے کی دکانوں کو صبح 6 بجے سے رات 10 بجے تک کھلا رکھنے کی اجازت ہوگی۔ صدر ٹرمپ کی رمضان المبارک کی آمد پر مسلمانوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ دنیا کے کروڑوں افراد کے لیے رمضان اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کا موقع دیتا ہے۔ انہوں نے اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ امریکہ اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو رمضان کی مبارکباد دیتا ہوں۔ رمضان میں مسلمان ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کے ساتھ ساتھ عبادتیں، قرآن مجید کی تلاوت اور خیرات ایمان کو تازہ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسلام امن، رحم دلی، پیار اور دوسروں کی عزت کا درس دیتا ہے۔ دوستو یہ ایک اچھی بات ہے کہ صدر ٹرمپ نے بھی کوئی پازیٹیو بات کی کیونکہ اس سے پہلے وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کئی بیانات دے چکے ہیں جن پر انہیں سخت تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا، جبکہ مسلمانوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی کے بھی بیانات دیتے رہے ہیں اور کئی مسلم ممالک پر پابندی بھی عائد کر چکے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ 9/11 اور بریگزٹ سے متعلق پیش گوئی کرنے والی خاتون کی 2020 میں یورپ کے شدید معاشی بحران میں مبتلا ہونے کی پیش گوئی بھی سچ ثابت ہو رہی ہے۔ بلغاریہ سے تعلق رکھنے والی 85 سالہ خاتون بابا ونگا جو 23 سال قبل ہلاک ہو چکی ہیں نے اپنی موت سے قبل 9/11 واقعہ اور بریگزٹ سے متعلق پیش گوئی کی تھی جو سچ ثابت ہوئی، اور انہوں نے اپنی موت سے قبل 2020 سے متعلق سے بھی متعدد پیش گوئیاں کی تھی۔ بابا ونگا نے پیش گوئی کی تھی کہ 2020 میں یورپ اس قدر معاشی بحران کا شکار ہوگا کہ اس کا وجود خاتمے کے نزدیک پہنچ جائے گا، اور یہ پیش گوئی سچ ثابت ہو رہی ہے۔ ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ فرانس، جرمنی، اٹلی اور دیگر یورپی ممالک کورونا کے باعث شدید معاشی بحران کا شکار ہو سکتے ہیں۔ فرانسیسی معیشت 6% کمی کے ساتھ کساد بازاری یا ریسیشن میں داخل ہو گئی ہے جو 1945 کے بعد سے بدترین کساد بازاری ہے۔ فرانسیسی معیشت کے یہ اعداد و شمار بینک آف فرانس نے جاری کیے تھے جبکہ دیگر ممالک کی جانب سے اعداد و شمار آ رہے ہیں۔ بابا ونگا یا وانگا نے کہا تھا کہ یہ براعظم اتنے مسائل کا شکار ہو جائے گا کہ زمین کا یہ حصہ بیکار ہو جائے گا اور زندگی دم توڑ دے گی۔ لیکن دوستو ایز اے مسلم ہمارا عقیدہ ہے کہ سب سے بہتر صرف اور صرف اللہ جاننے والا ہے، باقی سب اتفاق ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔
Assalamu